دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو، دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو،
میرے اندر عدو میرے باہر عدو ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی صورت حال ہے دیدنی یا نبی دے تبسم کی خیرات سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے گلشنوں شہر و کریوں پہ ہے پرفشاں گلشنوں شہر و کریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر افسردگی یا نبی دے تبسم کی خیرات رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے رازداں سے جہاں میں رازداں سے جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی زیست کے تپت صحرا پہ شاہ عرب تیرا اکرام کا ابر برسے گا کب زیست کے تپت صحرا پہ شاہ عرب تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں
بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ کلمۃ الحق اس گناہگار کی زبان پر جاری فرمائے اور صحیح معنوں میں تشریح کرنے کی اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، تمام قسم کی آسمانی زمینی آزمائشوں سے اپنے فضل کرم عافیت کے صدقے محفوظ فرمائے۔ میں نے سورہ منافقون کی ایک آیہ مبارکہ 8 نمبر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ سورہ منافقون کی 8 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق یہ نہیں جانتے۔ اس آیہ مبارکہ میں عزت کا، اکرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج موضوع بھی یہی ہے، حقیقی عزت کون سی ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کسے کہتے ہیں؟ اکرام کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ عام طور پر عزت اور کرامت کے لفظ یہ حالانکہ مترادف ہیں اور ہم معنی سمجھا جاتا ہے، جبکہ تھوڑی سی دقت کرنے سے ان دو کلمات کے معنی ایک دوسرے سے جدا کیے جا سکتے ہیں۔ کرامت کرم کے مادے سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں بخشش اور نعمت دینا۔ ٹھیک ہے جی، بخشش اور نعمت دینا۔ کرم اگر اب یہ جب کرامت کا لفظ آ گیا تو اب اس کے دو ہوں گے کہ ہم اس وصف کا استعمال کس کی جانب کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک کا وصف ہو، یہ اللہ کی طرف ہو، منسوب کریں تو اس سے مراد احسان اور اللہ تعالیٰ کی واضح اور اشکار نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت احسان فرمانے والا ہے، بہت نعمتیں دینے والا ہے، بہت کچھ دینے والا۔ اللہ کی طرف کریں گے تو دینے والے کے معنی میں آئے گا۔ اگر اسی صفت کو ہم بندے کی طرف منسوب کر دیں تو بندے کی صفت قرار دی جائے تو اس صورت میں کرم پسندیدہ اخلاق اور افعال کا نام ہے جو انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا بولنا، اچھا پہننا، اچھا چلنا، اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق کا اچھا ہونا، زبان کا اچھا ہونا، یار اس سے ہم ملے، ہمیں پازیٹیو وائبس آئیں۔ بندہ جب بیٹھتا ہے نا کسی کے پاس تو اس کی شخصیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ والا ہے تو وہ وائبس نکلیں گی اس کے اندر سے، پازیٹیو وائبس۔ ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اخلاق والا ہے تو وہ اندر سے وائبس باہر نکلیں گی، وہ لہریں دوسروں کو بھی متاثر کریں گی کہ ہم بھی جو ہے اخلاق کے اندر، پیار کے اندر یہ معاملات۔
نیگیٹو تھنکنگ والا ہو تو نیگیٹو وائبز جو ہیں باہر نکلیں گے، رذیلہ اخلاق، برے اخلاق، زبان گندی ہو جائے گی، سوچ گندی ہو جائے گی، طبیعت کے اندر ہجان پیدا ہو جائے گا، یہ اضطراری کیفیت آ جائے گی، سکون نہیں، اطمینان نہیں، مطمئن نہیں۔ اسی وجہ سے کچھ علماء نے ان دو کلمات کے درمیان فرق کو اس طرح بیان کیا ہے کہ عزیز شخص وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس پر حکم چلائے، اور کریم وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس حکم اس کے نفع میں دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی بات؟ عزت والا لفظ، عزت والا شخص سادہ لفظوں میں وہ یہ چاہتا ہے میں کسی کے انڈر کام نہ کروں، میں کسی کے اشاروں پہ نہ چلوں۔ کریم وہ شخص ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو یہ کیا ہے نا جی، اس کے بدلے میں مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی نعمتوں کے شکریہ کے طور پر ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ عزت میں اور تکبر میں بھی فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان کلمات کے متضاد کو دیکھا جائے تب بھی ان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، چونکہ کرامت کا متضاد خساست ہے اور بخل ہے، جبکہ عزت کا متضاد ذلت اور خواری ہے۔ اور عزت اور تکبر میں فرق یہ بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جہالت اور نادانی کی بنا پر عزت کو تکبر، ذلت کو تواضع سمجھتے ہیں۔ عزت کا بھی معیار ہے نا، ذلت کا بھی معیار ہے۔ ہاں جی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جہالت اور نادانی کی بنا پر عزت کو تکبر، کہ ہم جتنا تکبر کریں گے نا جی اتنے عزت والے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اور جو ذلت کو تواضع سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ذلت بھرے کام بھی انجام دیتے ہیں، اسی وجہ سے بزرگان دین نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ مختلف کاموں کو انجام دینے سے پہلے ان کے رسائل اور فضائل اور ان کے درمیان پائے جانے والے فرق کو پہچان لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ سمجھنا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اگلی ساری گفتگو اسی کے اوپر منحصر ہے۔ اسی وجہ سے علماء اخلاق نے تکبر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جب انسان دشمنی، عناد اور سرکشی کی وجہ سے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اسے تکبر کہتے ہیں۔ اسی لیے عزت مند انسان اپنے آپ کو شرافت میں ایک بڑا انسان سمجھتا ہے اور دوسروں کا احترام کرتے ہوئے ان کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جبکہ متکبر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے حق بات اور نصیحت اس پر گراں گزرتی ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر آپ کو یہ دو لفظوں کا، عزت کا، کرامت کا، تکبر کا اور ذلت کا معنی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں عربی زبان میں بلند ہونے اور غلبہ پانے کو عزت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے رسول اور اہل ایمان کے لیے یہ خاص کیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہو گیا؟ عزت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مال و دولت، جوانی، خاندان، قوت، عہدے سے خریدا جا سکے، بلکہ ان چیزوں میں تو مسلمان اور کفار برابر شریک ہے۔ خاندان، پیسہ، قوت، عہدے، یہ ساری چیزیں آج آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ آپ نوجوان یہاں پہ زیادہ تشریف فرما ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک کچھ ماضی قریب کے اندر ایک گلوکار مرا ہے جس کو مائیکل جیکسن کہتے ہیں، نوجوانوں کو یاد ہوگا۔ وہ نسلاً حبشی تھا، کالا تھا، پیسے سے اس نے پوری پلاسٹک سرجری کروا لی۔ پلاسٹک سرجری، کالی جلد کو سفید جلد کے بدلے میں اس نے تبدیل کروا لی، وہ کالے سے سفید ہو گیا۔ پھر اس نے کرائے پہ ماں باپ بھی لے لیے، یہ ساری بڑی تصدیق شدہ تحقیق ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے۔ پھر اس نے ماں باپ بھی کرائے پہ لے لیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پیسے سے خریدی جائے، عہدے، قوت، ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل عزت کیا ہے، اصل مقام کیا ہے؟ وہ اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ
اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. یہ ہے جی حقیقی عزت. پیسہ عزت نہیں, یہیں پہ رہ جائے گا. دولت, عزت, خاندان, مرتبہ. آپ دیکھیں نا جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا تبدیل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نام تبدیل ہوتا ہے جی. جس نام کی خاطر انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ چودھری صاحب نہیں پڑھے, میت پڑھی ہے جی. مردہ پڑھا یا میت پڑھی, ڈیڈ باڈی. سب سے پہلے جس نام کی خاطر میرا نام بڑا لکھنا ہے اشتہار پہ, بڑا نام ہونا چاہیے, میرا پروٹوکول ہونا چاہیے, سب کا نام. اگر کہیں چھوٹا کسی بڑے آدمی کا لکھا جائے, میرا نام ہی نہیں لکھا جی, صحیح, یہ کوئی بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں, میں نہیں آ رہا. وہ مجبوراً اشتہار بدلنے پڑتے ہیں جناب, بینر بدلنے پڑتے ہیں. وہ بڑا نام لکھو جی. وہ بڑا بڑا نام والا کدھر گیا جی؟ ڈیڈ باڈی ہو گیا, میت ہو گیا, مردہ ہو گیا, ختم ہو, نام ہو گیا. پھر دوسری چیز کیا تبدیل ہوتی ہے؟ ایڈریس. میری کوٹھی جو ادھر جوہر ٹاؤن میں ہونی چاہیے, ڈیفینس میں ہونی چاہیے, اور اتنے کنال کا بنگلہ ہونا چاہیے میرا, 5 کنال 10-20 کنال کا بنگلہ ہونا چاہیے. بڑے بڑے مشیروں وزیروں کا. ابھی یہ بدھ والے دن کی رات کی بات ہے, مجھے ایک ساتھی نے جو پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے نامور گلوکار, ان کی قبروں کی تصویریں بھیجی. سرمایہ دار بڑی بڑی ہستیوں کی, اس میں ملک کے وزیر بھی گزرے, مشیر بھی گزرے. میں نے جب ان کی قبر کی تصویریں دیکھی ہیں نا, تو اس وقت مجھے حسرت ہو رہی تھی, واہ بھائی واہ, یہ لوگ تھے دنیا کی خاطر مرنے والے. آج کسی کی قبر کا کتبہ ایسے ہوا پڑا ہے, کسی کا ایسے ہوا پڑا ہے, کسی کا ٹوٹا پڑا ہے بیچ میں, کسی کی قبر بیچ میں دھنسی پڑی ہے. ہاں جی, سب کی کچی قبر ہے اور سب کی بڑا برا ہی حال ہوا پڑا ہے. بڑے بڑے نامور لوگ. ایڈریس کی خاطر ہم نے لڑائی کی. میری کوٹھی یہاں پر, میرا بنگلہ یہاں پر, میرا گھر یہاں پر. کدھر گیا جی؟ اب ایڈریس ہوگا یا میانی صاحب قبرستان ہوگا یا جناب یہ والا قبرستان, غوثیہ کالونی والا قبرستان. اب کوئی نہ کوئی اس کا قبرستان ہوگا گھر جی. اور وہ بھی اللہ جانے اس کو قبر اپنی بھی نصیب ہوگی کہ کسی مردے کے اوپر دفنایا جائے گا. میں مہاجرآباد میں ابھی بھی وہ قبرستان موجود ہے, چھوٹا سا قبرستان ہے جی, اور وہ 7 منزلہ قبرستان ہے. ہاں, ایک مردہ, پھر اس کے اوپر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر چھٹا, 7 مردے اس طرح دفنائے گئے ہیں. چھوٹا سا قبرستان ہے, 7 منزلہ قبرستان ہے. اللہ جانے قبر بھی اپنی نصیب ہونی ہے کہ کسی کی قبر کے اوپر ایڈریس چینج ہو گیا, اور ایڈریس بھی اپنا پرماننٹ. اور مزے کی بات, اس قبرستان میں جو آپ کے ملک پاکستان کے وزیر رہے ہیں, لیاقت علی خان, وہ کیا تھا ہمارے ملک کا وزیر اعظم تھا نا, لو جی, اس کی قبر وہاں پہ ہے جی. 7 منزلہ قبرستان کے ایک قبر اس کی ہے. اب وہ اللہ جانے کس منزل میں وہ فٹ ہوا ہے, پہلی میں, دوسری میں, تیسری میں, چوتھی میں, 5ویں میں, یا 6ٹھی 7ویں میں, کہاں وہ فٹ ہوا. 2 چیزیں تبدیل ہو گئی جی. اور تیسری اور لازمی جو چیز ہے جی, وہ ہے جناب اس بندے کی اپنی حیثیت. اب وہ فیصلہ ہوگا اعمال کے اوپر, یہ جہنمی جا رہا ہے یا جنتی ہوگا. اب اس کو نم کا نومت العروس کا اعزاز ملے گا یا پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی. تو جی, اس چیز کے خاطر بندہ ساری زندگی دوڑتا پھرتا رہ جاتا ہے, عزت, شہرت, نام کی خاطر, اور سب سے پہلے ہی اللہ وہ تبدیل کر دیتا. اس لیے میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے. آج تک آپ کسی بھی ایک اللہ والے کا نام بتائیں جو مرنے کے بعد جس کو رسوا اور ذلیل کر دیا گیا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, کہ ایک اللہ والے کو ان کی قوم نے صرف اس لیے مرنے کے بعد کوڑے پہ اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ نبی کی نقل کرتا ہے. جس طرح نبی پگڑی پہنتے ہیں یہ نبی یہ پگڑی پہنتا ہے, جس طرح نبی کپڑے پہنتے ہیں یہ کپڑے پہنتا ہے, جس طرح نبی چلتے ہیں یہ چلتا ہے, جس طرح نبی کھاتے پیتے ہیں, یعنی کہ وہ پوری نبی کی نقل کرتا ہے جی, فوٹو کاپی کرتا ہے جی.
لوگوں نے کہا کتنا بدتمیز آدمی ہے, نبی کی نقل کر رہا ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. اپنا کلچر ہے, اپنی تمدن ہے, اپنی تہذیب ہے, اس طرح چلو, یہ کیا ہوا نقل کر کے چل رہے. لوگوں نے اس کو اٹھایا, کوڑے میں پھینک دیا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفنائیں. وہی نازل ہو گئی اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا, پیارے کلیم ایسا کرو, وہاں پہ ہمارا ایک بندہ پڑا ہے, اس بندے کو اٹھاؤ, غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو, اعلان کرو سارا بھائی امت اس کے جنازے میں شامل ہو, اور جو شامل ہوگا ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے. وہ جناب وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے, یا اللہ میری امت میں ایسا امتی کہ جس کا جنازہ پڑھنے سے میری امت کی بخشش. موسیٰ علیہ السلام بڑی نا حیرانگی سے گئے ادھر اور دیکھا وہ بندہ جو آپ کا نقل اتارتا تھا. عرض کی مولا یہ تو میرا نقل کرنے والا ہے. فرمایا اسی لیے تو مجھے پسند آ گیا. نقل کس کی کرتا تھا؟ اغیار کی تو نہیں کرتا تھا نا, نقل تو میرے کلیم کی کرتا تھا نا. نقل اتارتا تھا تو میرے کلیم کی میرے نبی کی اتارتا تھا نا, کسی غیر کی نقل تو نہیں اتاری نا. یہاں سے پتہ چلا نبی کی نقل اتارنے پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ بندہ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو جنازے میں شامل ہوگا یا وہ بخشا جائے گا یا اس کی وجہ سے یہ بخشا جائے گا. جنازے میں شریک ہونے والا جب لوٹتا ہے تو بخشش کروا کے لوٹتا ہے, اب وہ اگلے کی وجہ سے ہو یا پچھلے کی وجہ سے ہو, وہ اسباب. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا, اعلان کیا, اعلان کر کے اس کا جنازہ پڑھایا, اس کو دفنایا. یہاں سے پتہ چلا عزت تو وہی ہے جو اللہ عطا فرمائے, عزت وہی ہے. بھائی اغیار کا آپ نقل اتاریں گے, غیروں کی آپ نقل اتاریں گے, غیروں کی طرح آپ زندگی گزاریں گے, غیروں کی طرح آپ کھائیں پیئیں گے, اب ایمان سے بتاؤ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ دیکھو نا جی, اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پروگرام سیٹ کیا ہے نا, جنت کا پروگرام ہے اس کا, اور اس نے ایک راستہ بنا دیا, ایک قانون بنا دیا, ایک مینیو دے دیا ہمیں کہ بھائی اس طرح آپ عمل کیجئے اور آئیے میری میزبانی قبول کیجئے, آئیے جنت میں داخل ہو جائیے. اور ہم پھر اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں نہیں یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنے عمل سے اس کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ خود فیصلہ فرمائیے, قرآن صحیح کہہ رہا ہے یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ اللہ رسول کا فرمان سچا ہے یا ہم؟ عزت وہ جو قرآن حدیث بتا رہی ہے یا عزت وہ جو میری سوچ میں؟ سٹیٹس, یہ ساری چیزیں, جوانی, عہدہ, یہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں یار. آج تو آپ کو تو بھائی مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں, ملک پاکستان کے اندر سب کچھ موجود ہے, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھ چکے, آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. علماء کو چاہیے تھا حق بولتے, آج تو بابا علماء کے علم بک چکے, ان کے فتوے بک چکے, ان کی قلم بک چکی ہے. اب وہ حق بولنے سے ڈرتے ہیں یار, ڈریں گے اندر اٹھا کے پھینک دیں گے. وہ 4 دن کی جیل ہے یار, 4 دن کی جیل ہے. حق تو بولو اللہ کے بندے, عزت تیرے رب نے, جو رب نے وعدہ کیا روٹی تو دے گا ہی دے گا. اسی لیے اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزت تو اللہ نے دینی تھی, عزت تو اللہ کے کلام نے دینی تھی, عزت تو تیرے نبی کے نسبت نے دینی تھی, عزت تو تیرے نبی کے راستے نے دینی تھی, عزت تو نبی کی سنت نے دینی تھی, عزت تو نبی کی نسبت نے دینی تھی, عزت تو نبی کی محبت نے دینی تھی, عزت تو نبی کے راستے پر چلنے سے ملنی تھی. لیکن میں نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے فیصلہ کیا نہیں اغیار کی طرح کھاؤں گا, اغیار کی طرح چلوں گا, ان کا لباس پہنوں گا. قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کر لے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری تبع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑو, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے, یہ معمولی رتبہ نہیں اللہ کا محبوب ہو جانا. وہ بندہ جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر جو اللہ سے کہتا ہے اللہ اسی طرح اس کی مانتا چلا جاتا ہے. پہلے تو اللہ کی مان, پھر اللہ تیری مانے گا. یہ لینے دینے کی بات ہے بھائی. چل تو صحیح نہ ذرا, آؤ تو صحیح نہ ادھر.
حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهَ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَلَا ذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. یہ جو دین ہے میرے آقا کا دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے. جہاں پر سورج کی کرن پڑتی ہے ہر اس جگہ تک میرے نبی کا دین پہنچے گا. اور اللہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے دنیا اور آخرت کی ذلت قبول کر لی جائے. عزت وہ جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، ذلت وہ جسے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا. یہ تو ہونا ہی ہے بھئی. ایک آپ کا میرا پروگرام ہے، ایک اللہ کا پروگرام ہے. آپ کا میرا پروگرام بابا خراب ہو سکتا ہے، ٹل سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، ریجیکٹ ہو سکتا. اللہ کا پروگرام تو نہیں نا، وہ تو قوتوں کا مالک ہے اور یہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر ہی رہے گا. اچھا جی، حضرت سیدنا تمیم داری روایت کرتے ہیں قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد اصاب من كان منهم كافر الذل والصغار والجزيه. میں نے اپنے خاندان میں عزت اور ذلت کو اس طرح پہچانا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوا اسے خیر و شرف، منزلت اور عزت پہنچی، اور جو کافر ہوا پس اس نے ذلت، چھوٹے پن، جزیے دینے کی اذیت کو پایا. یہ مسند امام احمد کی 16,957 نمبر کی حدیث پاک. عزت کس میں ہے؟ اسلام میں. ذلت کس میں ہے؟ کفر میں. یہی بات قرآن نے کہی، یہی بات حضور نے کہی، یہی بات صحابی رسول کہہ رہے ہیں. عزت کس میں ہے؟ اسلام میں. ذلت کس میں ہے؟ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا، انٹرفیتھ ہارمنی. میرے ساتھ آپ وہ میری رائے کے ساتھ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے متفق رہیں، لیکن یہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل غلط چیز ہے. انٹرفیتھ ہارمنی، ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام بھی لنگڑا لولا کانا اندھا دین ہے دیگر دینوں کی طرح. میرے نظریے میں سارے اس وقت لنگڑے لولے اندھے گمراہ مذہب ہیں. صرف مذہب ہے تو اسلام ہے، دین ہے تو دین محمدی ہے، شریعت ہے، شریعت محمدی ہے. بس میرے نزدیک دوسری کوئی رائے نہیں. میری آنکھیں اور کان بند ہے بالکل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا نبی پر حق ہے. میرا نبی ایک علاقے کا نبی نہیں، میرا نبی کسی نسل کا نبی نہیں، میرا نبی کسی قوم قبیلے کا نبی نہیں، وہ عالمین کا نبی ہے، وہ انسانیت کا نبی ہے، ہر نفس کا نبی ہے. اللہ نے زمینوں، آسمانوں، فرشتوں، جنوں، ہر ایک کی نبوت دے کر اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا. عالمین کے نبی، عالمین کے نبی. بھائی حضور اگر زمین کو حکم کر دیں، آپ نے نہیں واقعہ سنا ہوا کہ حضور احد پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو وہ بھی وجد میں آ گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر مار کے اس کو ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کے نبی، صدیق اور شہید ہے. پتھر بھی حضور سے محبت کرتے. وہ آپ کو واقعہ یاد نہیں جب ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں لی تھی اور حضور نے نگاہ نبوت ڈال کے فرمایا تھا بتاؤ بھائی میں کون ہوں، تو ہاتھوں کے اندر کنکریاں نہیں بولی تھی. آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک چڑیا آ کے حضور کے کندھے پہ بیٹھ گئی اور چوں چوں کرنے لگی، حضور نے فرمایا کس نے بھائی اس کے بچوں کو اٹھایا، بھائی یہ شکایت کر رہی آ کے. آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جب ایک ہرنی کو پکڑ کے ایک صحابی لے آئے اور عرض کرنے لگے، وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان سے کہیے میرے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. آپ کو یاد نہیں جب اونٹ باولا ہو گیا تھا اور وہ باولا اونٹ
किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, और हुजूर गए तो हुजूर की कान में वो भी बड़बड़ करने लगा, अपनी जुबान में बात की, या रसूलल्लाह देखो मुझे ज़बह करने का इरादा रखता है, जब तक मैं जवान था, ताकत में था, उस वक्त तक ये मुझसे काम लेता रहा, अब बूढ़ा हो गया हूं, कहता है मैं अब इसको ज़बह कर दूंगा। हाँ जी, ये सारे वाकयात, मैंने तो ये इशारा था अर्ज किए है ना, ये तो बेशुमार ऐसे वाकयात हैं भाई। शजर क्या हजर की यहूदी ने जब कहा था कि अगर ये दरख्त आपकी बारगाह में चल के आ जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, तो क्या आपने नहीं देखा कि वो दरख्त भी हुजूर की बारगाह में आ गया? भाई पत्थर भी हुजूर का कलमा पढ़े, दरख्त भी हुजूर का कलमा पढ़े, जानवर भी हुजूर की गुलामी करें, जमीन वाले क्या, आसमान वाले क्या, हजर वाले क्या, शजर वाले, कायनात की हर शय हुजूर की गुलामी करे, और मैं हुजूर की गुलामी से बाहर निकल जाऊं? फिर ईमान से बताएं, पत्थर मुझसे अफजल है कि मैं पत्थर से अफजल? हुजूर की गुलामी अगर करे पत्थर तो वो मुझसे अफजल है, अगर मैं हुजूर की गुलामी में आ जाऊं और हक अदा करो गुलामी का, फिर फरिश्तों से मैं अफजल हूं। अब तेरी मर्जी है भाई, तो किस मकाम पे जाना चाहते? जानवर यार, जानवर क्या बात है, जानवर भी हुजूर की गुलामी कर रहे हैं, किस तरह का? वो आपको याफूर गधे का नहीं वाकया याद? अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, मेरी नस्ल में जो बड़े ऊपर आबाओ अजदाद मेरे गुजरे ना, 60 गधे ऐसे गुजरे हैं जिनके ऊपर अल्लाह के नबियों ने सवारी की है। मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, आप नबूवत की नस्ल के आखिरी नबी हैं, तो या रसूलल्लाह करम नहीं करते, मुझे भी कबूल फरमा लो अपनी गुलामी में। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। हाँ जी, आप अंदाजा फरमाएं, इतना सियाना गधा, आहा हा। हुजूर जब कहते ना किसी साहबी को बुला के लाओ, तो वो गधा जाके उस साहबी को बुला के लाते, उनके दरवाजे पे जाके ऐसे माथा मारता, और जब बाहर आते समझ जाते हुजूर ने भेजा इसको। अकल आ जाए तो गधे को आ जाए, अकल आ जाए, ना आए तो इंसान को ना आए। भाई गधे को अकल आ गई ना कि हुजूर की गुलामी ही कामयाबी का। और फिर आप अंदाजा करें, जब वो हुजूर का विसाल हुआ, गधा जिंदा था, उसको पता लगा हुजूर का विसाल हो गया, तो वो गधा मदीने की गलियों में अपने सर टकरा टकरा कर, है नहीं, सर फोड़ लिया उसने, कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे दी कि हुजूर नजर नहीं आते, हुजूर नजर नहीं आते, अब हुजूर नहीं रहे तो मैं किसकी गुलामी करूंगा? नहीं हो। ये यार जानवरों का बंदा इश्क देखे तो बंदा अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करता है कि यार ये जानवरों का इश्क है अपने नबी से, हमारे नबी से। और हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दौल हम कह सकते हैं कि मेरे नबी का एक एक लम्हा तारीख ने महफूज रखा है। भाई 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, किसी का इस तरह वो उठना बैठना जागना सोना बोलना पढ़ना लिखना, हर एक एक अंदाज। एक साहबी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखना शुरू की, फिर कुछ अरसे बाद बंद कर दी। हुजूर ने पूछा क्या बात है, आप हदीस नहीं लिखते? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप जमाल में होते हैं, है नहीं, तो मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी बात ना लिखी जाए जो गुस्से के आलम में मुंह से निकल जाए और वो मकसद ना हो। गुस्से में बंदे से गालियाँ निकल जाती, ऐसी बात निकल जाती है जो उसका मकसद नहीं होता, वो एक वक्ती कैफियत होती है। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, ये जो है ना, ये वो मुंह है जिस मुंह से अल्लाह की मर्जी के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकलता। ये गुस्से में भी हो, ये जमाल में हो, ये कमाल में हो, ये जलाल में हो, हर एक लम्हे पर, हर एक सेकंड पर इस जुबान से वही निकलता है जो मेरा अल्लाह चाहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो हुजूर की वो जिंदगी है, हर नबी का हमें बिल्कुल उसवा नहीं मिला। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आया तक कोई नहीं कह सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम के कितने मानने वाले हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है उनकी, ईसाइयों की, लेकिन वो अपने नबी का एक एक लम्हे का रिकॉर्ड नहीं कर सके। रिकॉर्ड करना तो एक तरफ रहा, वो अपनी किताब का वजूद नहीं ला सके। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब हैं जिस दिन मुसलमान भाई को ये पता चल गया दुनिया की हर खूबसूरत आला दर्जे की ब्रांड की चीज, अल्लाह का ब्रांड, वो चीज तुम्हारे पास है, उस दिन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तुम एहसास कमतरी से बाहर आ जाओगे। जिस दिन मुसलमान को एहसास हो गया सारे नबी शानों वाले थे लेकिन मेरे नबी की शान ही वखरे है। हर नबी इज्जत वाला है भाई, हर नबी के पैरों में आने वाले जूते मेरे सर का ताज, लेकिन मेरे नबी की शान वखरी है। हाँ जी, वो पंजाबी का कलाम भी आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं, ज़ौक़िन
ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دین لوکی۔ آہا تسی جے بلاؤ کا رخ ٹر پیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، تیری کیڑی کیڑی شان سناواں سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ میرا نبی تو ایسا ہے جی، اور تاجدار گولڑا وہ بھی کمال کمال اللہ والوں کی شان ہے نا جی، ان کا تخیل، ان کی سوچ، ان کی پرواز کہیں اور ہی چلتی۔ آپ فرماتے تاجدار گولڑا فرماتے مکھ چند بدل شاہ شامیے، متھے چمک دلات نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ان مد بھریاں، مل کے کہہ لو سبحان اللہ، مل کے سبحان اللہ، ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ آہا واہ واہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ۔ ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہاں جی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہاں جی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں جی یہ شان نہیں، یہ ہے عزت۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی ایک نام ایسا بتاؤ جو گلی کا بچہ بھی جانتا ہو حضور کا غلام ہے۔ ممتاز قادری، خادم حسین، کسی شہر، کسی ملک، کسی محلے کے اندر چلے جائیں آپ کو یہ نہ۔ چلو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں، مینو کو نہیں پتہ جی۔ صدر کون ہے جی؟ مینو نہیں پتہ جی۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے میرے نبی کی ناموس پر کٹ مرنے والا کون ہے، ہر بچے بچے کو پتا ہے۔ حضور کی ناموس پر کٹ مرنے والے کون ہیں، ان کی ناموس کی خاطر جان دینے والا کون ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ وہی عزت والے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے زمانہ اقدس میں دیکھیں، حضور نے فرمایا اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ کس سے؟ عمر بن خطاب سے۔ اے اللہ دو بندے ہیں ان میں سے جو تجھے پسند ہو، ایک ابو جہل ہے عمر بن حشام، ایک عمر بن خطاب، جو تجھے پسند ہے مولا ان میں سے ایک کو، ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرما لیا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عزت ہے جو قیامت کی دیواروں تک پڑھی جاتی رہے گی کہ عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ عمر کی شخصیت کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ اسلام کے اندر اتنا پختہ شخص، اتنا مضبوط آدمی کہ جس گلی سے گزرے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے پاس نا جی آپ کا دور خلافت ہے، اور اس وقت ایران کی خوشبوئیں بڑی معنی رکھتی تھی۔ وہ ایران اور روم کی یہ خوشبو، آج بھی خوشبوؤں کا شہر روم کو کہا جاتا ہے، پیرس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے ایک بندہ ایک شیشی لے کے آیا، ایک خوشبو کی تھی اور ایک زہر کی تھی۔ کہا جناب یہ ایسی زبردست قسم کی خوشبو ہے کہ اگر آپ اس کو لگائیں نہیں، صرف ڈھکن کھولیں تو جہاں جہاں تک ہوا جائے گی یہ اس فضا کو معطر کرتی چلی جائے گی، اتنی شاندار خوشبو ہے۔ اور یہ زہر کی شیشی ہے، کسی کو پلانے کی ضرورت نہیں، بس ڈھکن کھولیں، جس طرف یہ ہوا جائے گی جو جو اس کو سونگھتا جائے گا وہ مرتا چلا جائے گا۔ آپ اس وقت غریبوں اپنا یتیم بچوں کے نا جی باغ کی رکھوالی کر رہے تھے اور گارا مکس کر رہے تھے،
ان کا مکان تیار کرنے کے لیے آپ نے خوشبو کی بوتل کھولی, ساری اس میں ڈال دی. فرمایا چلو جب تک یتیموں کا گھر جو ہے وہ قائم رہے گا, اس میں سے خوشبو آتی رہے گی. اور وہ زہر کی شیشی کھول کے نا جی ساری پی گئے, اور پی کے ایسے آپ نے پسینہ صاف کیا. فرمایا جا یار, تیری زہر کی شیشی نے تو میرا نفس بھی نہیں مارا, کسی کو کیا مارے گی؟ اگر مارنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنا نفس ماروں نا, تو میری تو زہر کی. ابھی اب یہ پچھلے دنوں میں یہ میڈیا کے اوپر بھی یہ بات آئی, جب اسلام کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ یہ زہر کی بوتل, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, جس نے اجوا کھجور کھائی ہو, ہاں جی, اور یہ دعا پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زہر کو اثر نہیں کرنے دیتا. تو ایک انگریزی پروفیسر نے اس کا مذاق اڑایا, اس نے ڈھکن کھولا جی, اس ساری زہر کی شیشی بول کے پی گیا. الحمدللہ اس کے اوپر کوئی اثر. میرے نبی کا فرمان کل بھی برحق تھا, میرے نبی کا فرمان آج بھی برحق ہے. یہ تو میری جان بات ہے یقین کی. پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جناب جو بسم اللہ شریف پڑھ کے چلے گا نا جی, وہ پانی کے اوپر بھی چل سکتا ہے. ایک غریب آدمی تھا, اس نے کہا روز میں پیسے دے کے جاتا ہوں کشتی کے, بسم اللہ پڑھے پار چلا جائے, بسم اللہ پڑھے پار آ جائے. تو پیر صاحب کی شہرت ہو گئی, یہ پیر صاحب بڑی کامل پہنچی ہوئی ہستی ہیں. جب پیر صاحب سے کہا جناب آپ چلیں, یہ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے, آپ بھی چلیں اس کے اوپر. کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, لیکن میری کمر میں رسی ڈال لینا, جب ڈوبنے لگوں مجھے کھینچ لینا. ہاں جی, بات تو یقین کی ہے میری جان. یقین آ گیا نا جی کہ اللہ رسول ہی عزت دینے والے, تو خدا کی قسم تمہیں ذلیل کرنے والا کوئی نہیں. جب یقین آ گیا نا اس بات کا کہ دنیا تجھے بچانے والی ہے, دنیا کے جتنے بھی عہدے داران ہیں یہ تجھے بچانے والے ہیں, پھر بھائی تو ذلیل ہو گیا. عزت وہی جو اللہ دے, ذلت وہی جو اللہ دے. دعا کرتے ہیں اللہ سے آپ کو مجھے حضور کے سوے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.